بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 ستمبر 1986 ممبئی سے پاکستان اور پاکستان سے آگے امریکہ جانے والی پرواز کو اغوا کیا گیا تھا، لیکن یہ ایسا ہوا کہ جہاز کے اندر نہیں بلکہ جہاز کے باہر سے اس فلائٹ کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کچھ میڈیا ہاؤسز کی طرف سے یہ بھی باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے ہی جہاز ممبئی سے اڑتا ہے اس کو فلسطینی نوجوانوں کی طرف سے، فدائیین کی طرف سے اغوا کر لیا گیا، یرغمال بنا لیا گیا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ کراچی میں یہ جہاز لینڈ کیا تو اس کے بعد تینوں پائلٹ آرام سے اتر کر چلے گئے تھے۔ اگر پہلے جہاز کو یرغمال بنایا گیا ہوتا، اغوا کیا گیا ہوتا تو پائلٹوں کا کاکپٹ سے نکل جانا ممکن نہیں تھا۔ یہ آپ کے سامنے آپ سٹوری رکھتے ہیں کہ کب کیا ہوا۔ فلسطینیوں کی طرف سے اپنے مطالبات پیش کیے جانے تھے کہ ان کے ساتھیوں کو رہا کیا جائے، لیکن معاملات اس طرف چلے گئے کہ ان کو اپنی پڑ گئی۔ اور پھر کیا ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے بچ گئے، پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فلسطینی اپنے کاز، مقصد اور مشن کے لیے کیا کچھ اور کہاں کہاں نہیں کرتے رہے۔ انہوں نے 5 ستمبر 1986 کو ایک طیارہ پاکستان میں اغوا کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ امریکی طیارے کے اس اغوا کی یہ کوشش کتنے انسانوں کی جان لے گئی اور کتنے ڈپریشن میں چلے گئے۔ اغوا کاروں کا کیا انجام ہوا، یہ روداد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر امریکی مسافر طیارے کی 16 گھنٹے طویل ہائی جیکنگ جس کا اختتام 22 ہلاکتوں پر ہوا۔ اس جہاز کی حتمی منزل امریکہ میں نیو یارک کا شہر تھا، لیکن 5 ستمبر 1986 کو فلسطینی فدائیین نے کراچی کے ایئرپورٹ پر اس جہاز کو 16 گھنٹے کے لیے ہائی جیک کیا، جس کا خونی اختتام 22 افراد کی ہلاکت کے ساتھ ہوا، جبکہ اس واقعے میں 150 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اس واقعے نے دنیا کو چونکا دیا، جس پر بعد میں ایک فلم بھی بنی، لیکن جہاز کا بچ جانے والے عملے کافی مدت تک خاموش رہا۔ پین ایم فلائٹ 73 کو کراچی ایئرپورٹ پر ہائی جیک کیے جانے کے واقعے کے لگ بھگ 30 سال بعد یعنی 2016 میں جہاز کے عملے کے 6 اراکین نے پہلی بار میڈیا سے بات کی تو فلائٹ اٹینڈنٹ نوپل ایبرول نے BBC نیوز کو بتایا کہ میرا پہلا رد عمل ہنگامی دروازہ کھول کر اتنے مسافروں کے ساتھ فرار ہو جانے کا تھا جتنا ممکن ہو سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ باقی مسافروں کا کیا ہوگا۔ ہائی جیکنگ کے ایک ہفتے کے بعد جہاز کے عملے نے FBI کو واقعات کی تفصیل فراہم کی تھی اور بعد میں 2005 میں مرکزی ملزم کے پیرول کی سماعت میں بھی شرکت کی، لیکن پہلی بار انہوں نے تفصیل سے اس جہاز میں پیش آنے والے ان واقعات پر بات کی جن میں عملے کی ایک رکن نیرجا بھنوت بھی ہلاک ہوئی تھی۔ ان کے مطابق انہوں نے اپنی خاموشی اس لیے توڑی کیونکہ جہاز میں سوار تمام افراد کے کردار کو سراہنا چاہتے تھے جن کے بارے میں عام لوگ زیادہ نہیں جانتے۔ نوپل ایبرول کہتی ہیں، مجھ سمیت میرے ساتھیوں کے لیے ہائی جیکنگ کا یہ واقعہ ختم نہیں ہوا۔ بچ جانے والے مسافروں اور عملے کے اراکین اب تک ماضی کی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس واقعے کی پہیلیاں سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری کہانیاں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ان سب کہانیوں کی روح ایک جیسی ہے۔ AM 73 فلائٹ ممبئی سے نیو یارک کے لیے جا رہی تھی جو کراچی میں تھوڑے وقفے کے لیے رکی تھی، یہاں سے اسے فرینکفرٹ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اس طیارے میں 300 سے زائد مسافروں کے علاوہ 14 عملے کے لوگ بھی سوار تھے، جن میں سے 12 فلائٹ کے پرواز بھرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ صبح 6 بجے 4 بندوق بردار ایک گاڑی میں اس طرح سوار ہو کر آئے جیسے وہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا عملہ ہو، مگر جلد ہی یہ لوگ ہوا میں فائرنگ کرتے ہوئے جہاز میں داخل ہو گئے۔ طیارہ اغوا کرنے والوں کا تعلق ابو نضال تنظیم ANO سے تھا، جو فتح انقلابی کونسل کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ یہ گروپ اب غیر متحرک ہے، لیکن امریکہ، اسرائیل اور یورپی یونین نے اسے دہشت گرد گروپ قرار دے رکھا ہے۔ 1970-1980 میں اس گروپ پر متعدد حملوں کا الزام لگا۔ نوپل نے ان مسلح افراد کو اپنے ساتھیوں کے پیروں کے پاس فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جو حملہ آوروں کو
دیکھ کر جہاز کے دروازے بند کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ فلائٹ کی ایک میزبان ایئر ہوسٹس شیرین پون نے اسی وقت ہوشیاری سے کاکپٹ کو خالی کرانے کے لیے ایمرجنسی بٹن دبا دیا اور دوبارہ ایسا کرنے پر پائلٹ نے ان کی کال لے لی اور پائلٹ چپکے سے کاکپٹ سے نکل گئے۔ ایک دوسری فضائی میزبان سن شائن ویزولا نے دیکھا کہ ایک ہائی جیکر نے ان کی ساتھی نرجا بھنوت کے سر پر بندوق تان رکھی ہے۔ ایک دوسرے ہائی جیکر نے سن شائن کو کیپٹن کے پاس چلنے کو کہا۔ سن شائن کہتی ہیں کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کاکپٹ کو خالی کرنے کا اشارہ کیا جا چکا ہے، لیکن میں نے دانستہ طور پر اس بات کو نظر انداز کیا اور تھوڑی تاخیر بھی کی تاکہ اگر پائلٹ نہ نکلے ہوں تو اب بھی انہیں باہر جانے کا وقت مل جائے۔ ہائی جیکرز کو جہاز کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھیں تو اس نے اس بات کا نوٹس بھی نہیں لیا۔ بہت سے لوگوں نے اس بات پر نکتہ چینی کی کہ پائلٹ باقی عملے کو چھوڑ کر کیسے باہر نکل گئے، لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ پائلٹ جہاز چھوڑ کر جا چکے ہیں تو مجھے بڑا سکون ہوا، کیونکہ ہم فضا میں اڑنے کی بجائے اس صورتحال میں زمین پر زیادہ محفوظ تھے، اور اس لیے بھی کہ کم سے کم تینوں پائلٹوں کی جان تو بچ گئی۔ عملے کے ایک اور رکن دلیپ ہیڈی چندانی بھی اسی موقف کے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پائلٹ کا جہاز سے باہر نکل جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم شدت پسندوں کے رحم و کرم پر نہیں رہیں گے جو کہیں بھی جہاز لے جانے کی ہدایت کرتے یا پھر دوران پرواز اسے اڑا دیتے۔ بندوق برداروں کا منصوبہ یہ تھا کہ جہاز کو قبرص یا پھر اسرائیل لے جایا جائے، اسی لیے وہ پائلٹ بھیجنے کے مطالبے پر بضد تھے۔ اسی دوران 29 سالہ امریکی مسافر راجیش کمار کو ان کی سیٹ سے گھسیٹ کر کھلے دروازے پر لا کر انہیں جھکنے کو کہا گیا، اور پھر جب 1 گھنٹہ ہونے کے باوجود بھی کوئی پائلٹ نہیں آیا تو ان کے سر میں گولی مار دی گئی اور انہیں جہاز کے باہر پھینک دیا گیا۔ سن شائن کہتی ہیں کہ بس اسی سے سب کچھ بدل گیا اور ایسا لگا کہ ہائی جیکر بے رحم قاتل ہیں۔ 1 گھنٹہ اور گزرنے کے بعد ہائی جیکروں نے فلائٹ میں سوار امریکی شہریوں کی شناخت کرنا شروع کی، لیکن مادھوری بہوگنا اور ایک دوسری ایئر ہوسٹس نے چپکے مسافروں کے پاسپورٹ جمع کرنے شروع کر دیے تھے تاکہ مسافروں کی شناخت کا پتہ نہ چل سکے، اور امریکیوں کے پاسپورٹ لے کر ان لوگوں نے کہیں سیٹ کے نیچے تو کہیں اور ادھر ادھر چھپا دیے تھے۔ جب ہائی جیکر کسی امریکی کو تلاش کرنے میں ناکام رہے تو انہوں نے ایک برطانوی شہری مائک پر اکتفا کرتے ہوئے اسے جہاز میں نیچے بٹھا کر اس کے ہاتھ سر پر رکھوا دیا۔ تاہم صرف ایک بار لات مارے جانے کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ان کو جسمانی طور پر اذیت نہیں دی گئی اور وہ آخری لمحات میں زندہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ شیریں اور سن شائن اس کیبن کریو کا حصہ تھے جنہوں نے مرکزی ہائی جیکر زیاد حسن عبداللطیف صفرائی کے ساتھ سب سے زیادہ وقت بتایا۔ وہ کئی بار ان دونوں کو اسلحے کے زور پر جہاز کے اگلے مقام تک لے کر گئے اور ان کو باہر جھانکتے وقت انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا۔ شیریں بتاتی ہیں کہ وہ میرے بال پکڑ کر میرا چہرہ کھڑکی کی جانب کر کے سوال کرتا تھا کہ باہر کیا نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے امریکی لڑاکا جنگی طیاروں کی آمد کا خدشہ ہے۔ 28 سالہ مکینک تھے جن کو مذاکرات کرنے والوں سے ریڈیو پر رابطہ قائم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس وقت ہائی جیکرز کا خیال تھا کہ جہاز کو اڑانے کے لیے کسی پائلٹ کو تلاش کر لیا جائے گا۔ سن شائن کا کہنا ہے کہ ان پرخطر لمحات میں کئی بار صفرائی نے ان سے مذاق اور فلرٹ کیا اور ان کو اپنے ساتھ قبرص لے جانے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں، لیکن سن شائن چپ نہ رہیں۔ ایک موقع پر انہوں نے ایمرجنسی دروازہ کھولنے کے لیے موجود کلہاڑی کی جانب دیکھا جو کاکپٹ میں شیشے کے ایک ڈبے میں موجود تھی، تو صفرائی نے اپنی بندوق کا رخ ان کے سر کی جانب کرتے ہوئے کہا، ایسا سوچنا بھی مت۔ آخرکار ہائی جیکرز نے دھمکی دی کہ اگر پائلٹ فراہم نہیں کیا گیا تو وہ ہر 15 منٹ بعد ایک مسافر کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ ایبرول نے مسافروں کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ
جبکہ ان کے ساتھی دلیپ نے سینڈوچ مہیا کیے اور نیرجا نے پانی دیا۔ سٹیورٹ موسی کیپسر نے کہا کہ اس دن جانے انجانے میں ہم ایک ٹیم بن گئے اور ہم نے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا اپنا کردار نبھایا۔ ہائی جیکر جہاز کے دروازے بند کر چکے تھے لیکن ایئر کنڈیشنر اور بتیاں جل رہی تھیں۔ شام ہوئی تو جہاز کی پاور سپلائی کم ہونا شروع ہو گئی، بتیاں مدھم ہوئیں اور ایئر کنڈیشنر نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مہر جی نے صفرائی کو بتایا کہ ایمرجنسی پاور 15 منٹ کے بعد بند ہو جائے گی اور جہاز میں اندھیرا چھا جائے گا۔ شیریں کہتی ہیں کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت کم رہ گیا ہے۔ جس وقت بتیاں بجھیں، فلائٹ اٹینڈنٹ اور مسافر کیبن کے وسطی حصے میں موجود تھے۔ بہت سے لوگ نیچے بیٹھے تھے اور کچھ دروازوں کے قریب تھے۔ سن شائن کہتی ہیں کہ ایسے میں ہائی جیکرز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک جنگی نعرہ بلند کیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ اندھیرے میں روشنی کی لہریں پھیلیں اور دوسری جانب سے چیخیں۔ شیریں نے دیکھا کہ مکینک مہر جی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس افراتفری اور اندھیرے میں کم از کم 3 دروازے کھل چکے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ جہاز کے پر کے قریب موجود دروازہ فرار کا سب سے بہتر راستہ فراہم کرتا تھا اور بہت سے لوگوں نے اسی کا رخ کیا۔ ایبرول اور مادھوری بھی جہاز کے پر سے پھسلتے ہوئے 20 فٹ نیچے جا گرے، جس سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اس واقعے کے نتیجے میں 22 افراد ہلاک جبکہ 150 زخمی ہوئے تھے۔ شیرین کا کہنا ہے کہ اگر ہسپتال میں حالات بہتر ہوتے تو نیرجا کی زندگی بچائی جا سکتی تھی۔ ایک وقفے کے بعد جہاز کا تمام عملہ کام پر پین ایم واپس آ گیا۔ کبھی وہ ایک ہی فلائٹ میں ہوتے اور کبھی ان کی ملاقات ایئرپورٹ پر ہوتی، لیکن انہوں نے کبھی اس واقعے کے بارے میں بات نہیں کی۔ ان سب نے اپنے اپنے انداز میں اس واقعے کو جھیلا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس دن کوئی ایک ہیرو نہیں تھا اور جن لوگوں کا انٹرویو نہیں ہوا انہوں نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ مادھوری کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات میں زندہ بچ جانے والے اپنے دن ان یادوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ان کو امید ہے کہ اپنی کہانیاں سنا کر ہم آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 1986 میں جہاز کے عملے کو ایئر لائن نے بہادری کا ایوارڈ دیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے 2005 اور امریکی اٹارنی جنرل نے 2006 میں ان کی بہادری کا اعتراف کیا۔ جہاز کے عملے کی رکن نیرجا بھونت واحد رکن تھیں جن کو بعد از مرگ پاکستان اور انڈیا کی حکومتوں نے بہادری کے ایوارڈ سے نوازا تھا۔ پاکستانی حکام نے ہائی جیکرز کے سرگنا زیاد حسن عبداللطیف صفرائی کو ستمبر 2001 میں جیل سے رہا کر دیا تھا، لیکن امریکہ نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب صفرائی ایک امریکی جیل میں 160 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ دیگر ہائی جیکرز کو بھی امریکہ اور انڈیا کی خواہشات کے برعکس 2008 میں جیل سے رہا کر دیا گیا۔ یہ تھی کہانی BBC کی۔ اب چلتے ہیں ڈان نیوز کی طرف۔ ڈان نیوز نے مزید تھوڑی سی پیش رفت سے آگاہ کیا ہے۔ امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI نے 3.5 دہائیاں قبل طیارہ پین ایم فلائٹ 73 کو کراچی سے اغوا کرنے کی ناکام کوشش کرنے والے 4 اغوا کاروں کو پکڑنے کا آج سر نو سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس مقدمے میں FBI کے ایجنٹ نے 4 اغوا کاروں کی تصاویر کے ہمراہ میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے یا ہمیں جن بھی رکاوٹوں کا سامنا ہے اس سے قطع نظر ہم متاثرین اور ان کے اہل خانہ کا قرض ہے کہ ہم اس سلسلے میں ہار نہ مانیں۔ 5 ستمبر 1986 کو کراچی ایئرپورٹ پر رکنے والی فلائٹ پین ایم 73 پر حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 22 مسافر اور عملے کے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں امریکہ، بھارت، پاکستان، برطانیہ، اٹلی، ڈنمارک، آئرلینڈ اور میکسیکو کے باشندے شامل تھے۔ FBI نے 4 اغوا کاروں ودود محمد حافظ الترکی، جمال سعید، عبدالرحیم محمد عبداللہ، خلیل حسن ارحائیل اور محمد احمد المنور کی بڑھتی عمر کی مناسبت سے تصاویر آج سر نو مرتب کی ہیں تاکہ لوگ انہیں شناخت کر سکیں۔ اس طیارے میں 2 امریکی باشندے بھی سوار تھے، لہٰذا FBI
اس وقت تک مشتبہ افراد کو تلاش کرنے کی قانونی طور پر پابند ہے جب تک انہیں امریکہ میں مقدمے کے لیے پیش نہیں کیا جاتا یا پھر ان کی موت کی تصدیق نہیں ہو جاتی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انصاف کے انعام پروگرام کے تحت مجرموں کی گرفتاری کے سلسلے میں اطلاع دینے والوں کے لیے $5 ملین انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایف بی آئی کا ماننا ہے کہ ان چاروں مشتبہ افراد کا تعلق امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم ابو نضال سے ہے۔ یہ چاروں افراد ایف بی آئی کو مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس مقدمے کی تفتیش متعدد بار ایف بی آئی کے واشنگٹن آفس کی جانب سے کی جاتی رہی ہے۔ ایف بی آئی نے اپنے بیان میں کہا، ہمیں امید ہے کہ چاروں مبینہ دہشت گردوں کی از سر نو جاری تصاویر کی مدد سے ہمیں مزید اطلاعات ملیں گی۔ مقدمے کی سربراہی کرنے والے ایف بی آئی آفیسر نے کہا کہ ہمارے لیے یہ مقدمہ ہمیشہ متحرک رہا ہے۔ ایف بی آئی کو ان مشتبہ افراد کی جو تصاویر 2000 میں موصول ہوئی تھیں ان کو ایف بی آئی لیبارٹری میں دوبارہ عمر کی مناسبت سے مرتب کیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اصل تصاویر سے مشابہت رکھنے والی ان تصاویر سے کچھ مدد مل سکے گی یا شاید کسی نے ان افراد کو اپنے ارد گرد گھومتے پھرتے دیکھا ہو۔ ایف بی آئی نے عوام سے درخواست کی کہ مقدمے سے متعلق کسی بھی قسم کی اطلاع ایف بی آئی کو یا ان کی جاری کردہ ویب سائٹ پر دی جا سکتی ہے۔ ایف بی آئی کے مطابق ودود محمد حافظ الترکی 21 جون 1955 کو بغداد میں پیدا ہوئے۔ جمال سعید عبدالرحیم 5 ستمبر 1965 کو لبنان میں پیدا ہوئے۔ محمد عبداللہ حسین الرحائل 27 نومبر 1965 کو لبنان میں، جبکہ محمد احمد المنور 21 مئی 1965 کو کویت میں پیدا ہوئے۔ ودود محمد کے علاوہ بقیہ تینوں افراد کے پاس فلسطین کے ساتھ ساتھ لبنان کی بھی شہریت ہے، جبکہ ودود کے پاس فلسطین اور عراق دونوں کی شہریت ہے۔ 5 ستمبر 1986 کو جب بوئنگ 747 ممبئی کے سہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچی تو اس میں 365 مسافر اور عملے کے 16 افراد سوار تھے۔ پین امریکی ورلڈ ایئر ویز فلائٹ 73 جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فرینکفرٹ روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی، جہاں اسے اپنی آخری منزل نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر پہنچنا تھا، لیکن اس دوران 5 اغوا کاروں نے جہاز کو ہائی جیک کر لیا۔ اس گروپ کے لیڈر زید حسن عبداللطیف مسعود السفارانی بھی ایک فلسطینی تھے اور وہ ابو نضال گروپ کے اہم ارکان میں تھے۔ 17 گھنٹے طویل اس ہائی جیکنگ کا اختتام اس وقت ہوا جب اغوا کاروں نے رات 9:30 بجے مسافروں پر فائر کھول دیے، جس کے بعد پاکستانی کمانڈوز کو آپریشن کرنا پڑا۔ بریگیڈیئر طارق محمود کی سربراہی میں ایس ایچ جی کمانڈو کے دستے نے اغوا کاروں کے خلاف کارروائی کر کے جہاز کو ان کے قبضے سے چھڑا کر حملہ آوروں کو حراست میں لے لیا۔ 1988 میں منعقدہ ٹرائلز میں تمام ملزمان نے طیارے کے اغوا کا جرم قبول کیا اور انہیں سزائے موت سنائی گئی، جسے بعد میں عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، اور بی بی سی کے مطابق ان کو پھر پاکستان کی طرف سے رہا بھی کر دیا گیا تھا، جبکہ ان میں سے سفارانی یا سفارئی اسے امریکہ نے گرفتار کر لیا تھا اور باقی چاروں کو امریکہ ابھی تک پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ آپ کے سامنے سارا معاملہ ہمیں رکھ دیا کہ کس طرح سے جہاز اغوا ہوا اور بریگیڈیئر ٹی ایم نے اس پر یلغار و سود کر دی جب اغوا کاروں کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی۔ یہ پاکستانی کمانڈوز کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہلاکتیں جو سینکڑوں میں ہو سکتی تھیں لیکن وہ صرف 22 تک محدود ہوئیں، اور پھر پانچوں کے پانچوں ہائی جیکروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ لیکن یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کی رہائی ہو گئی۔ سزائے موت ان کو سنا دی گئی تھی لیکن ان کو رہا کر دیا گیا۔ ایسی جرت اور طاقت ہمارے حکمرانوں میں کیسے آ گئی کہ امریکہ کے سامنے ٹکر لے لی؟ تو اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق ان دنوں اقتدار میں تھے، آمر تھے، فوجی آمر تھے، لیکن فوجی آمری صرف عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ہوتی ہے۔ امریکہ کے سامنے سارے اس طرح سے جرت کا اظہار نہیں کر سکتے جس طرح عوام کے سامنے
کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں خصوصی حالات تھے۔ امریکہ افغانستان میں جنگ لڑ رہا، لیکن یہ سرد جنگ تھی۔ امریکہ ان دنوں افغانستان میں روس کے ساتھ پاکستان کے ذریعے جنگ لڑ رہا تھا، تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی۔ اس لیے جنرل ضیاء الحق کہیں امریکہ کو برابری کی سطح پر آ کر دکھانا چاہتے تھے اور کہیں امریکہ کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ان ہائی جیکروں کو رہا کر دیا گیا اور پھر ان میں سے ان کے سرغنہ کو گرفتار کیا گیا۔ باقیوں کی آج تک تلاش جاری ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ویسے آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اس میں پاکستانی کمانڈوز کا کردار نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، جنہوں نے اغوا کاروں کو حراست میں لیا اور کم سے کم ہلاکتیں ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔